الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دراصل اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلاموفوبیا، جس کا ذکر گزشتہ کل کے محاضرے میں تفصیل سے آیا، اسی سے متعلق جو اہم موضوع ہے، جو ریلیز ہونے والی فلم ہمارے 12 سے متعلق، جس میں اسلام کو مختلف طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ موضوع باقی ہے۔ اس سے چونکہ گفتگو کی ترتیب یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں، اسے بیان کیا گیا اسلاموفوبیا کے تحت، اور اس کے پس منظر میں باتیں پیش آتی ہیں۔ دوسری بات یہ آئی کہ اسلاموفوبیا کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تیسری بات یہ آئی کہ کثرت اولاد کیا اسلام میں ہی مطلوب ہے یا دیگر مذاہب میں بھی اس کی ترغیب ہے۔ چوتھی بات یہ آئی کہ کثرت اولاد والے مشہور شخصیات اور افراد کون کون ہیں، اور پھر اس پر جو اعتراضات ہوئے اس کے جوابات بھی آئے۔ اب چونکہ اسلاموفوبیا کی شکل اس وقت ہمارے سامنے جو ہے وہ فلم کی شکل میں ہے۔ اسلاموفوبیا کی مختلف شکلیں آئی تھیں، ان میں سے کبھی فلم سے، کبھی کارٹون سے، کبھی نفرت انگیز تقریروں سے، اور کبھی اسلام پر بھیجا اعتراضات کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے۔ شکلیں مختلف ہیں، تو جب شکل بدلتی ہے تو اس شکل کے پس منظر کو پورا سمجھنا پڑتا ہے۔ اب یہاں شکل فلم کی ہے، تو فلموں کے ذریعے سے کیسے اسلاموفوبیا کیا جاتا ہے، تو وہ پورا پس منظر سمجھنا ہے۔ اس کے بعد پھر مخصوص فلم میں پیش کیے گئے اس گھناؤنے منظر کا جائزہ لیا جانا آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اصولی طور پر چند باتیں ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے آج کے موضوع میں اصولی باتوں میں سے کہ جس آدمی کی سوچ گندی ہوتی ہے وہ شخص ہر اچھی بات میں، ہر اچھے شخص میں اور ہر اچھی کتاب میں گندا خیال اور گندی سوچ ہی پیدا کرتا ہے۔ اس کی مثال، گندی سوچ اور گندے خیالات والے کی مثال اس جانور اور اس خنزیر کی ہوتی ہے جو پھولوں کے باغیچے میں بھی غلاظت ہی تلاش کرتا ہے۔ اسی واسطے جو لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں اچھے مذہب، اچھی شخصیت کی بھی اچھی باتیں اور اچھی تحریرات، اچھے کام بھی برے لگتے ہیں۔ جو انسان کالا چشمہ لگاتا ہے اسی پوری دنیا کالی ہی نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں پیش کی گئی فلم میں، تو اس میں یہ بات ہمیں ملحوظ رہنا چاہیے کہ اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے، انسانوں کی ایجاد نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ اپنے کلام میں کوئی لفظ یا جملہ استعمال کرتے ہیں تو وہ قانونی حیثیت استعمال کر لیتا ہے۔ اللہ کے استعمال کیے ہوئے الفاظ کی اور جملوں کی روشنی میں قواعد بنائے جاتے ہیں۔ قواعد کی روشنی میں اللہ کے جملوں کو تولا نہیں جاتا ہے۔ اسی میں یہ بات بھی داخل ہو جاتی ہے، اللہ نے استعمال کیے ہوئے جملوں کے تحت میں تہذیب اور کلچر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ کلچر اور تہذیب کے تحت میں اللہ کے استعمال کیے ہوئے الفاظ کو اس کلچر سے تقابل نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی آج کا کلچر اگر عورتوں کو آزادی دے دیا، اس کلچر کے پیش نظر ہر سن کا لفظ عورتوں کے لیے کتنا خراب دکھ رہا ہے، تو یہ کلچر کو پہلے سامنے گویا کہ ترازو کی حیثیت سے دے دیے، پھر اس کے بعد قرآن کے الفاظ کو تولنا شروع کر دیے۔ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ ایسی موازنت کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا قانون جب بنتا ہے تو اس کے قانونی الفاظ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ قانون کی خلاف ورزی جیسے جرم ہے، قانون کے الفاظ کی توہین بھی جرم کہلائے گی۔ چنانچہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ فلمی دنیا میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس میں ہیرو نے APJ عبد الکلام کے بالوں جیسی کٹنگ رکھا تھا، تو اس APJ عبد الکلام کے جیسے بال رکھنے پر بھی فلم ایکٹر پر کیس ہوا۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ قانونی حیثیت لینے والے شخصیت کی نقالی اگر وہ مذاق کے طور پر ہو تو اس پر بھی کیس بن سکتا ہے۔ تو پھر قانون کی نقالی اور یا قانون کی توہین ہوتی تو پھر کتنا اس پر کیس بننا اور کتنا جرم شمار ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ سمجھنا ہے
اسلام کی مخالفت ابتدائے زمانہ سے چلی آ رہی ہے، مخالفت کی شکلیں بدلتی رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخالفت کی شکلیں وہ آمنے سامنے ہوتی تھیں، کوئی ساحر کہا، کوئی جادوگر کہا، کوئی قریب آنے نہیں دیا، کوئی اظہار ثانی کیا، تو یہ مخالفت کی شکلیں تھیں عہد نبوی میں جو ہم احادیث اور سیرت میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مخالفت کی شکلیں بدلی تحریر اور تقریر کی شکل میں، کہ اسلام کے خلاف بہت سی کتابیں لکھی گئی، اسلام کے خلاف بہت سے لوگ تقریریں بھی کیے، یہ مخالفت کی شکلیں ہیں۔ اور اب چونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو مخالفت کی شکل فلم اور سیریل کی شکل میں کیا جانے لگا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا مخالفت ابتدائے اسلام سے ہے، مخالفت کی شکلیں بدلتی آ رہی ہیں۔ تو فلموں کے ذریعے سے یہ مخالفت ہی کی ایک انتہائی درجہ ہے، باقی ابتدائی درجہ ابتدائی اسلام سے چلا آ رہا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، انسانوں میں جہاں بہت سے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہیں بعض لوگ پیدائشی طور پر گٹر کے کیڑے کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی انہیں ہر شخص میں گندگی نظر آتی ہے، ہر مذہب میں گندگی نظر آتی ہے، اور ان کو لذت اسی میں نظر آتی ہے کہ ہم گندگی ہی تلاش کرتے رہیں۔ تو جس کی فطرت میں ہی خباثت ہو ان سے مخاطبت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ پتلی غلاظت پہ پتھر مارنا، اس سے مارنے والے کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ایسی فلمیں نکالنا جس میں اسلام مخالف باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ ایسی فلمیں دیکھنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ایسی فلمیں دیکھنے والے لوگ عام طور سے 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مسلم تعلیم یافتہ، نمبر 2 مسلم غیر تعلیم یافتہ، نمبر 3 غیر مسلم تعلیم یافتہ، نمبر 4 غیر مسلم غیر تعلیم یافتہ۔ یہ 4 قسم کے لوگوں میں سے کون سے لوگ ایسی فلمیں دیکھنا پسند کریں گے؟ نمبر 1 مسلمان ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں۔ کیا تعلیم یافتہ مسلمان ایسی گھٹیا فلم دیکھنا پسند کرے گا؟ تو پھر وہ تعلیم یافتہ کیا ہوا؟ نمبر 2 مسلمان ہے غیر تعلیم یافتہ ہے، مسلمان ہے غیر تعلیم یافتہ ہے، اس میں گنجائش ہے کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، جاہل ہے، اس لیے ایسی فلمیں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ مسلمان اگر غیر تعلیم یافتہ ہے تو کیا اسے تعلیم ایسی فلموں سے حاصل کرنے کا احساس ہوتا ہے کہ ایسی فلمیں دیکھ کر تمہیں تعلیم حاصل کرنا ہے، کہ تم فلم دیکھتے ہو اس واسطے کہ تمہارا نالج بڑھے؟ تو نالج ایسی فلموں سے بڑھایا جاتا ہے۔ تو خود ان مسلمانوں کے لیے بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ تم اگرچہ کہ تعلیم یافتہ نہیں ہو لیکن تعلیم کہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ جس لوٹے سے آدمی غلاظت دھوتا ہے کیا اس میں شربت بنا کے پینا گوارا کرتا ہے؟ تو تم تعلیم ایسی چیزوں سے حاصل کرتے ہو جو گٹر کے لوٹے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے لیے سوال محل نظر ہوتا ہے۔ تیسرا ہے غیر مسلم تعلیم یافتہ۔ غیر مسلم ہے لیکن تعلیم یافتہ ہے، وہ لوگ بھی ایسی شرارتوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ آگے 1-2 کے حوالے دیں گے جو غیر مسلم ہوتے ہوئے انہوں نے ایسی فلموں کا بہت بہترین انداز میں بائیکاٹ کیا ہے۔ چوتھے ہوتے ہیں غیر مسلم ہیں اور غیر تعلیم یافتہ ہیں۔ ہم ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ ہماری فلمیں تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے نہیں دیکھتے، چونکہ ہماری تعلیم انہیں سیکھنا نہیں ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کی نیت سے دیکھتے ہیں کہ تفریح ہے، ایسے ہی ان کا موڈ ہے دیکھنے کا، دیکھتے ہیں۔ اور یا ان میں تشدد پسند فرقہ پرست جو رہتے ہیں عام طور سے وہ بھی جاہل ہی رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ اس طرح کی فلمیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس طرح کی چوتھی قسم کے لوگوں کے لیے بہت بنیادی اصول پہلے ہی بتا دیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ گندی عادت کے لوگوں کے لیے گندے ماحول ہی اچھے لگتے ہیں، تو ایسی فلم اگر ان لوگوں کو متاثر کرتی ہے تو اس سے ہمیں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں، چونکہ وہ غیر تعلیم یافتہ یعنی اپنے مذہب کو بھی نہیں پڑھے ہیں، ملک کی تعلیم بھی نہیں پڑھے ہیں، سرکاری تعلیم بھی نہیں پڑھے ہیں، ہمارے مذہب کی تعلیم کیا خاک پڑھیں گے؟ تو ایسے لوگوں کا ان فلموں سے متاثر ہونے سے کوئی زیادہ فرق پڑنے والی بات نہیں ہے۔ اب موضوع میں پہلی بات یہ ہے، فلم بہت بہترین ذریعہ ہے کسی بھی چیز کو سمجھانے کا اور کسی بھی چیز کی تعلیم دینے کا۔ یہ بہترین ذریعہ شریعت کی روشنی میں نہیں کہہ رہے ہیں، تعلیم کی روشنی میں کہہ رہے ہیں۔ تعلیم دینے کے جو مختلف طریقے ہیں، ان طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم بولیں آپ سنیں، دوسرا طریقہ ہے کہ ہم لکھیں اور آپ دیکھیں، تیسرا طریقہ ہے کہ ہم لکھتے اور بولتے ہوئے کوئی اس کی فوٹو اور تصویر بنا دیں اور اسے دیکھ کر علم حاصل کریں۔ تو یہ جو تعلیم کے مختلف طریقے ہیں ان میں فلم بھی تعلیم کا ایک بہترین طریقہ شمار ہوتا ہے، چونکہ اس میں بات آدمی کو جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ اسی واسطے لوگوں میں تہذیب اور کلچر
بدلنے یا بگڑنے میں بہت زیادہ دخل فلموں کا ہوتا ہے۔ فلموں کے ذریعے سے بہت سے لوگ سیکھتے ہیں، فلموں کے ذریعے سے جہاں تجارتوں کو ترقی ملتی ہے وہیں پر تہذیب اور کلچر کو بھی ترقی ملتی ہے۔ یعنی کوئی کلچر نہیں ہے سماج میں، وہ اگر فلم والوں کے حوالے کر دیا جائے تو 8-10 فلمیں لگاتار لا دیں تو وہ کلچر بننا شروع ہو جائے گا، اور اگر کسی چیز کو گھناؤنا اور گھٹیا بنا کر پیش کرنا ہے تو وہ فلم بنانا شروع کر دیں تو پھر وہ کلچر بننا یا بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو تعلیم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ تو ذرائع تعلیم جب شمار ہوتا ہے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو اگر صحیح بات پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا اور لوگوں میں صحیح اویئرنیس اور نالج بڑھانے کے لیے یوز کیا جاتا تو پھر اس سے بہت اچھا معاشرہ بن سکتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا کے بعد ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کی مخالفت اور اسلامی تعلیمات کی مخالفت کیا جانا شروع ہوا تو محبت کے بجائے نفرت عام ہونا شروع ہو گئی، اور صحیح معلومات کے بجائے جھوٹی معلومات عام ہونا شروع ہو گئی۔ انہی میں سے بہت سے لوگوں نے اب فلموں کو تعلیم کا ذریعہ اس لحاظ سے بھی بنایا ہے کہ نوجوانوں میں کوئی بھی بات پیدا کرنی ہو تو وہ خواہ وہ کالج پڑھتا ہو، یونیورسٹی پڑھتا ہو، اپنے کلاس میں ٹیچر کے پڑھائے جانے والے سلیبس میں آدھا گھنٹہ توجہ سے متوجہ ہونا نہیں چاہتا ہے، وہی نوجوان اپنی کلاس چھوڑ کر 3 گھنٹے کی فلم آرام سے دیکھ سکتا ہے۔ اور جو لوگ نوجوان ہوں یا اس کے علاوہ ہوں، علماء کے بیانات آدھے گھنٹے کے اگر جمعہ کے طے کیے جائیں تو 35 منٹ ہو جائے، 5 منٹ بڑھ جائے تو صدر سے لے کر واچ مین، مؤذن سب کو بھی کھلبلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر 3 گھنٹے کا فلم دیکھنے والے نوجوانوں میں سے ایک گانا 6 منٹ کا رہتا ہے، اگر وہ بھی کاٹ دیا جائے تو بھی چیخ پکار شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی 6 منٹ کا گانا بھی اگر کوئی ڈیلیٹ کر دے یا فلم کا ڈائریکٹر یا تھیٹر چلانے والا اسے فارورڈ کر دے تو بھی سارے نوجوان چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر خطیب صاحب کے 5 منٹ آگے ہو جائیں، 6 منٹ بھی نہیں 5 منٹ آگے ہو جائیں تو بھی صدر صاحب کو بھی ہیبت شروع ہو جاتی ہے، بار بار گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، شاید ان کی گھڑی خراب ہوگی، دراصل وہ خطیب صاحب کو گھڑی دکھانا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ نوجوانوں میں شوق دیکھ کر کسی چیز کو سننے کا ہے تو خاموشی سے گھنٹوں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے اب من گھڑت اور نفرت انگیز کہانیوں کی بنیاد پر فلمیں تیار ہونے لگی ہیں۔ چنانچہ چند دن پہلے کشمیر پر فلم بنی دا کشمیر فائلز کے نام سے، پھر اس کے بعد دا کیرلا اسٹوری کے نام سے فلم بنی جو سراسر جھوٹ ہے، اور خود سرکاری محکموں میں بھی اس طرح کی فلموں کے خلاف بہت سی غیر مسلم لوگوں نے بھی مخالفت کی ہے کہ یہ فلم جو بھی اس وقت بنائے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے متشدد اور نفرت پسند لوگ بنا رہے ہیں، اور خود غیر مسلم بھی اسے یوں سمجھیے کہ اتنا ناپسند کرتے ہیں جو سنجیدہ ہیں، کسی بھی طرح سے وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ ایسے فلم بنا کر کسی ایک کمیونٹی کو آپ جو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، بدنام کرنے والے لوگ بھی خود بخود بدنام ہوتے ہیں، چونکہ دیکھتے تو لوگ ہیں کہ کون اس طرح کی نقالی اور ایکٹنگ کر رہا ہے، لیکن ایکٹنگ کرنے والے کا جو اصلی چہرہ ہے لوگ اس اصلی چہرے سے بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ کسی ایک فلم میں کوئی شخص ویلن ہے، 10 فلموں میں بھی وہ شخص ویلن بن کے آتے رہے گا، وہ ریئل لائف میں کہیں اخبار میں بھی ہمیں دکھے گا تو ہمیں غصہ آئے گا اسے دیکھ کر، کیونکہ ہمیں فلم میں دیکھ کر غصہ آیا تھا، جو ایموشنز وہاں بنے تھے وہ اسے ہم ریل سے ہٹ کر ریئل میں دیکھیں گے تو بھی وہی ایموشنز رہتے ہیں کہ اس پر ہمیں غصہ آتے رہتا ہے۔ یعنی ہمارے اختیار میں اگر ہوتا تو وہ اسے جیسے فلم میں ہیرو نے دھویا تھا ہم ریئل میں دھو سکتے اسے، ایسے آدمی کی جذباتی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح تم کسی کمیونٹی کو جب بدنام کرنا چاہتے ہو تو تمہاری اصلی شکل بھی بدنام ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تمہاری اصلی شکل ہندو ہے، تم ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہو، تو گویا کہ ہماری کمیونٹی کو تم بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے جتنے بھی فلم بنتے ہیں اس میں خاص طور سے مسلمان اور اسلام ہی نشانے پر ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی فلمیں بنتی ہیں، چونکہ کوئی فلم انڈسٹری مسلمانوں کی نہیں ہے، تو جتنی فلم انڈسٹریز ہیں وہ سارے غیر مسلموں کی ہیں، عیسائیوں کی ہیں، یہودیوں کی ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کی ہیں، اور وہ اسلام اور مسلمان مخالف فلمیں بناتے ہیں 4 وجوہات کے پیش نظر۔ پہلی وجہ ہوتی ہے شہرت، جس کو جلدی مشہور ہونا ہوتا ہے وہ ایسے حساس موضوعات پر فلم بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس طرح اسلاموفوبیا کے متاثر لوگ
مشہور ہونا چاہتے ہیں، قرآن جلا دیا، مشہور ہو گیا، قرآن پہ پیر رکھ دیا، مشہور ہو گیا، قرآن پھاڑ دیا، مشہور ہو گیا، نبی کا کارٹون بنایا، مشہور ہو گیا، اسلام پر اعتراض کیا، مشہور ہو گیا۔ تو اسلاموفوبیا سے متاثر لوگ شہرت کی خاطر بھی اس طرح کی فلمیں بناتے ہیں۔ دوسری چیز ہے پیسہ۔ پیسہ اس معنی کر بھی ہے، آگے ہم دوسری فلموں کے تحت میں بتائیں گے، پیسہ اس معنی کر بھی ہے کہ اب جتنے فلم بن چکے ہیں، ہر فلم کسی نہ کسی اسٹوری کے پس میں کوئی نہ کوئی کہانی اس میں موجود ہوتی ہے۔ اتنے کہانیاں ہو چکے، رومانس کے بھی ہو چکے، ایکشنز کے بھی ہو چکے، اور اس میں فائٹنگ کے بھی ہو چکے، سب ہو چکے۔ اب ڈائریکٹروں کو ہیبت ہے کہ آخر کون سی نئی کہانی لائیں، تو اس واسطے وہ کسی نہ کسی مذہب کو اگر ٹارگٹ کر کے اچھالا جائے گا تو یہ سب سے ہٹ کر رہے گی، سب سے ممتاز رہے گی، جلدی ہماری فلم آگے بڑھ سکتی ہے اور ہم زیادہ کما سکتے ہیں۔ چنانچہ دا کیرلا اسٹوری اور دا کشمیر فائلز وغیرہ کی فلموں کا یہ رپورٹ ہے کہ وہ بنانے میں 10% اگر خرچ ہوا ہے تو 100% کمائی انہوں نے صرف 13 دن 18 دن کے اندر حاصل کر لی ہے۔ مثلا یوں سمجھیے کسی فلم کو بنانے میں 3 کروڑ کا خرچ آیا تو وہ 18 دن کے اندر 130 کروڑ کی کمائی کر لی، صرف 18 دن کے اندر۔ تو پیسہ دوسری چیز مطلوب ہوتی ہے، اور چونکہ جس کے نزدیک پیسہ ہوتا ہے اس کے نزدیک کوئی عزت کوئی چیز نہیں رہتی ہے۔ چنانچہ ایسی فلمیں بنانے والے خود فلم انڈسٹری کے اندر ذلیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ فلم انڈسٹری میں جو لوگ سپر اسٹار بن جاتے ہیں، جو ممتاز ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ایسی گھٹیا فلمیں بنانے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے ہیں، چونکہ اس سے ہماری شبیہ جو پبلک میں ہے ہماری امیج خراب ہو جائے گی۔ اور جو فلم انڈسٹری میں ہی گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت خود ان کی فیلڈ میں نہیں ہوتی ہے، ویسے لوگ پیسے کے خاطر تیار ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے فلم سازوں میں سے، جسے ڈائریکٹر کہتے ہیں، فلم ساز ڈائریکٹروں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ میں یہ زعم اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ نالج ہے، ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم بہت جانتے ہیں، اس واسطے ہم اپنی معلومات کو ایک اسٹوری اور کہانی کی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں سماج اور معاشرے سے بہت واقفیت ہے، اور معاشرے کی عکاسی ہم اپنی واقفیت کو فلم کی شکل میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے ڈائریکٹروں کا کہ ہم ہر مذہب کے باریکیوں سے بھی واقف ہیں۔ چنانچہ یہی شخص جس نے ہمارے 12 فلم بنائی ہے، جب اس سے انٹرویو لیا گیا کہ تم نے یہ فلم اس طرح ایک کمیونٹی کو نشانہ بنا کے کیوں بنائی، تو وہ کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ رہا، کئی مہینے ان کی فیملیز دیکھا، ان کے محلوں میں رہا، پھر اس کے بعد ان کے یہ حالات دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں یہ سارے منظر جو میں نے فلمایا ہے، اس واسطے ایسی فلم بنائے۔ تو اس پاگل کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر کسی کمیونٹی کے رہن سہن کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہر مذہب میں رہنے والے لوگ 3 کوالٹی کے رہتے ہیں، ادنا، متوسط، اعلیٰ۔ ہندوؤں میں بھی رہتے ہیں، جسے ہم سلم بستی میں رہنے والے لوگ، مڈل کلاس کے لوگ، ہائی کوالٹی کے لوگ، سب جانتے ہیں۔ اگر وہ خود گھٹیا انسان ہے تو پسند بھی کیا ویسی ہی کمیونٹی کو جو گھٹیا قسم کی ہے، یعنی سلم بستی میں رہنے والے لوگوں میں جا کے خود رہا، ویسے لوگوں کے حوال دیکھا۔ ویسے اگر دیکھنا ہو تو غیر مسلم بھائیوں میں روزانہ دیکھ لو، شراب پی کے آنے کے بعد کتنے روزانہ لڑائی جھگڑے چلتے ہیں۔ اشرف علوم کے پیچھے پورے لمباڑوں کا ایریا ہے، وہاں دیکھ لو گھنٹوں میں بھی گالیوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں، استاذ کا سبق کم سنائی دیتا، گالیاں زیادہ سنائی دیتی ہیں۔ تو اگر ویسی کمیونٹی کو دیکھ کر اگر آپ فلم بنانا تو ایسی کمیونٹی تو ہر مذہب میں پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کمیونٹی کو اس کے مذہب کا نمائندہ بنا کر تمہیں دیکھنا ہے تو ہائی کوالٹی کو دیکھنا پڑے گا، ایسا نہیں کہ لو کوالٹی کو دیکھ کر تم فلم بناؤ۔ تو ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کے بنائیں، تم دیکھے گھٹیا چیز دیکھے، جیسے خنزیر غلاظت ہی تلاش کرتا ہے چاہے وہ کشمیر کے باغ میں چلے جائے۔ تو یہ حیثیت ہوتی ہے ان لوگوں کی، ڈائریکٹروں کو یہ الزام ہے کہ ہم بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے ان کے اس طرح کے فلم بنانے کی، چونکہ یہ جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں آزادی رائے کا اختیار ہوتا ہے کہ ہم اپنی رائے کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنی بات کسی کو بھی بولنا چاہے پیش کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ آزادی رائے کا مطلب جو عموماً لے لیا ان لوگوں نے کہ ہم آزادی رائے کے نام پر کسی کی بھی دھجیاں اڑا سکتے ہیں، ذلیل کر سکتے ہیں، شرمندہ کر سکتے ہیں، تو اس بنیاد پر یہ اس کا آزادی رائے کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ 4 وجوہات ہوتے ہیں۔ اب ان 4 وجوہات کے پیش نظر جب فلموں میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے تو اس کی شکلیں کیا ہوتی ہیں؟ ان کی شکلوں میں سے پہلی شکل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت،
کہ فلموں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کرنا اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا۔ دوسری شکل ہوتی ہے فلموں میں مسلمان بزرگوں کو، یعنی مسلمان نما بزرگوں کو، مسلمانوں کے جیسے دکھائے جاتے ہیں ویسے بزرگوں کو اسمگلر بنانا، کسی دہشت گرد تنظیم کا حصہ بنانا، یا ڈاکوؤں کا سردار بنانا، یا ویلن کے طور پہ پیش کرنا۔ اس سے بھی اسلام اور مسلمان بدنام کیے جاتے ہیں۔ تیسری شکل ہوتی ہے مسلمان عورتوں کو فلموں میں مظلوم اور اسلامی تعلیمات سے نفرت کرنے والی اور اپنے شوہر کی مظلوم اور ظلم کا شکار بنا کے پیش کرنا، اور یہ ہمارے 12 فلم اسی پس منظر میں ہے۔ چوتھی شکل ہوتی ہے مسلمان نوجوانوں کے سر پر عمامہ، چہرے پر داڑھی اور ایک عدد کپڑے چہرے پر نقاب ڈھانپ کے، رومال وغیرہ لپیٹ کے اس کے ہاتھ میں نقلی AK-47 دے دینا۔ اب یہ اس کے ہاتھ میں دے کر اسے دہشت گرد بنا کے پیش کرنا، اسے کسی امن پسند مخالف تنظیم سے تعلق رکھنے والے کے حوالے کر دینا اور اس کے ذریعے سے بم دھماکے کیے جانا، ایسا بنا کر پیش کرنا۔ پانچویں صورت ہوتی ہے مسلمانوں کے بچوں کو فلموں میں مفلسی کا شکار، مظلومیت کا شکار، تعلیم سے ناآشنا ایسے کردار بچوں کو دیے جاتے ہیں اور ان بچوں کو مسلم لباس میں پیش کیا جاتا ہے۔ چھٹویں شکل ہوتی ہے کہ فلموں میں مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے وطن عزیز کی مخالفت، یعنی فلموں میں ایسا لباس پہنا دینا جو مسلمانوں کا ہے اور ان کے زبانوں پر پاکستان کے نعرے، ان کے زبانوں پر اسلام زندہ باد کے نعرے، ان کے زبانوں پر نعرے تکبیر وغیرہ، اس طرح کے الفاظ سے بھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش، اور ان کو کسی بھی دوسری تنظیم کے IS سے تعلق رکھنے والے یا نہیں تو دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھ کر ملک میں بغیر اجازت کے گھس آنے والے اس طرح پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی بھی جیسے پاکستان کا IS سے تعلق رکھنے والا ایجنٹ بنانا، دہشت گرد بنانا، جاہل بنا کر پیش کرنا، بھکاری بنا کر پیش کرنا، ڈاکو اور عورتوں کو غلام بنا کر پیش کرنا، یہ طریقے ہوتے ہیں بدنام کرنے کے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے جو عام بہت سے فلموں میں اسے دکھایا گیا، مسلمانوں میں کو اس ملک میں 4 بیویاں رکھنے والا اور 1 درجن سے زائد بچے جنم دینے والا، اس طرح بھی مسلمانوں کو فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 8-9 شکلیں ہیں جس سے عوام میں مسلمانوں اور اسلام سے نفرت پیدا کی جاتی ہے، جھوٹ کی بنیاد پر اور معصوم عوام کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ورغلانے کی نیت سے کہ آبادی بڑھانا چاہتے ہیں اور آبادی بڑھا کر ملک اور ہمارے شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے جب ایسی فلمیں بنتی ہیں تو مسلمانوں کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ ایسی فلمیں جب بنتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان صبر والا نہیں ہوتا ہے، ہر مسلمان کسی امیر یا کسی مفتی صاحب کے حکم کے انتظار میں نہیں ہوتا ہے۔ نوجوان کافی جذباتی ہوتے ہیں اور وہ کام جو وقت کے لحاظ سے کر دینا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب مسلمانوں کے خلاف اتنی زیادہ فلمیں بنتی ہیں اور جو نوجوان کثرت سے فلم دیکھنے والے ہوتے ہیں، متوسط درجے کے اسلام پسند ہوتے ہیں، تو ان میں کبھی نہ کبھی وہ اسلام سے محبت جاگ اٹھتی ہے، اور کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے دیکھتے نفرت پسند بن جاتے ہیں۔ اور فلمی دنیا سے زیادہ واقفیت رکھنے والے لوگوں کی تحریر ہے کہ اتنا فلموں میں مسلمان اور اسلام کو بدنام کیا گیا کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان 1 صدی تک، پوری دنیا کے مسلمان دانشور اور علماء 1 صدی تک فلمی دنیا میں آ کر کام کریں گے تب جا کے نفرت ختم ہوگی۔ اتنا زیادہ نفرت گھولا گیا، اگرچہ کہ مسلمان دانشور اور علماء فلمی دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر آ جائیں گے تو بھی آپ کو کام کرنے میں اتنا عرصہ لگے گا، جبکہ ہم فلمی دنیا سے باہر رہ کے کام کرتے ہیں تو پھر اس نفرت کو مٹانے میں کتنا عرصہ لگے گا اندازہ کر لیں۔ چنانچہ اس طرح کی جب فلمیں آتی ہیں تو پہلا کام ہوتا ہے کہ اس طرح کی فلموں کے خلاف احتجاج اور مسلمانوں کا سڑکوں پر اتر جانا۔ دوسرا، احتجاج کے دوران کئی جانی اور مالی نقصانات کا ہو جانا، اور حقائق نہ جاننے والے مسلمان کا ان فلموں کو دیکھنے کے بعد من گھڑت کہانیوں کو حقیقت سمجھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہو جانا۔ چوتھی بات، ان فلموں کو دیکھنے کے بعد مسلمانوں کا اسلام سے دور ہو جانا اور اسلامی شناخت کو اپنے بدن اور زیب تن کرنے اور چہرے اور سر پر رکھنے کو عار اور شرمندگی محسوس کرنا کہ اب ایسے حلیے میں دہشت گرد بنا کے دکھا گیا، اور ویسے ٹوپی کپڑے رومال ڈال کے جانے میں بھی نوجوان شرم محسوس کرتے ہیں۔ نفرت بھری فلمیں دیکھنے کے بعد مسلمانوں کے گھروں کو کرائے پر نہ دینا، دکانوں میں ملازمت نہ دینا، اسکول اور کالج میں ایڈمیشن نہ دینا، اور کمپنیوں میں انہیں کسی بھی جاب وغیرہ کے لیے وہ مواقع بہت کم ملنا۔ چھٹویں بات ہوتی ہے کہ اسلامک کونسل آف وکٹوریہ
آسٹریلیا ICV کی تحقیقی رپورٹ ہے کہ دنیا بھر میں 2019 سے لے کر 21 تک صرف 2-3 سال کے دوران میں مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے سے سب سے زیادہ پوسٹ فلم کی شکل میں، سیریل کی شکل میں یا کسی بھی ویڈیو اور کلپ کی شکل میں سب سے زیادہ 2019 سے 21 کے درمیان ہندوستان سے شائع ہوئے ہیں۔ اور پوری دنیا میں 3 ملک ایسے ہیں جو 85% زہر انگلتے ہیں، 85%، اور سر فہرست 3 ملک اس میں آتے ہیں، ایک انڈیا ہے، دوسرا امریکہ ہے، تیسرا برطانیہ ہے۔ یہاں سے بننے والے جتنے بھی پوسٹ ہوتے ہیں یا فلم ہوتے ہیں یا سیریل یا کوئی ویڈیو ہوتا ہے یہ اسلام مخالف ہوتے ہیں، 85%۔ اب رہی بات یہ کہ اسلاموفوبیا کے پر مشتمل جو فلمیں بنائی جاتی ہیں اس میں بات آئی تھی کہ ایک وجہ ہوتی ہے پیسہ۔ یہ لوگ پیسہ کیسے کماتے ہیں؟ چنانچہ دیکھیے کہ ابھی جو حال میں فلم بنی ہمارے 12، یہ یہاں ہندوستان میں ریلیز ہونے سے پہلے ہی فرانس میں منعقد ہونے والے ایک بین الاقوامی فیسٹیول میں اس فلم کو دکھانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، بین الاقوامی فیسٹیول میں اگر کوئی فلم دکھایا جانا ہو، بین الاقوامی شہرت اسے حاصل ہونا ہو تو کتنا اسے کھلانا پڑتا ہے اور پیسے دینا پڑتا ہے، اور جب وہ بین الاقوامی فیسٹیول میں پیش کر دی جاتی ہے تو پھر اس فلم کی کتنی شہرت ہو جاتی ہے، پھر اس کی مانگ کتنی بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ ایسی فلموں کے کمانے سے متعلق لکھا ہے، جیسے اس اسلامی فوبیا پر بننے والی فلموں میں، کہ ایک فلم مثلاً سمجھیے کہ دا کیرلا اسٹوری، یہ جو بنی تھی تقریباً صرف 30 کروڑ کا اس پہ خرچ آیا، 30 کروڑ کا خرچ آیا دا کیرلا اسٹوری بنانے پر، لیکن 17 دنوں کے اندر اس فلم نے 158 کروڑ کمائے، 17 دنوں کے اندر 158 کروڑ روپے کمائے۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ پیسہ کتنا آتا ہے اس طرح کی فلمیں بنانے سے۔ اور اس طرح کی فلمیں بنانے والے وہ اندر سے بھی تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ایسے کالج اور ایسے اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں جس میں اسلام مخالف ذہن بنایا جاتا ہے، اس واسطے وہ ایسے فلم بنانے پر جلدی آمادہ بھی ہو جاتے ہیں، یا نہیں تو وہ لوگ فلم انڈسٹری میں نئے ہوتے ہیں جن کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اب چند فلم ایسے ہیں جو حال میں بہت مشہور ہوئے ہیں اور اسلام مخالف بنے ہیں، ان میں سے ایک سر فہرست فلم آتی ہے، فلم دا کشمیر فائلز کے نام سے۔ اس فلم میں یہ بات دکھائی گئی ہے کہ کشمیر پر 1990 میں جو پنڈت وہاں پر رہتے تھے، ان پنڈتوں کی ایک کثیر تعداد کو نقل مکانی کے وقت، یعنی یہاں سے وہ چاہے وہ ادھر منتقل ہو رہے تھے پڑوس ملک میں یا کہیں اور کوئی اور بات تھی، کسی بھی وجہ سے ان پنڈتوں پر حملے ہوئے جس کی وجہ سے 800 کے آس پاس پنڈتوں کو مار دیا گیا۔ اور پوری تحقیق ہے کہ کشمیر کی مسلمان تنظیمیں ہندوستان کی گورنمنٹ سے بار بار مطالبہ کرتی ہیں کہ آخر وہ مارنے والے کون تھے، ہمیں بتاؤ۔ بدنام تو کر دیا آپ کے مسلمان پنڈتوں کو مارے ہیں، لیکن مارنے والوں کی نشاندہی کرو۔ اور یہ کئی بار کے مطالبے کے بعد بھی کوئی ہندوستان کی سرکار کوئی ایک رپورٹ پیش کرنے تیار نہیں ہے کہ مارنے والے کون تھے۔ دوسرا سوال مسلم تنظیموں نے یہ کیا کہ جب وہ 1990 پر یہ حال ہوا تو اس وقت کیا صرف پنڈت مارے گئے، مسلمان نہیں مارے گئے؟ جبکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ پنڈت 800 کے آس پاس مارے گئے، مسلمان 3000 سے زائد مارے گئے۔ تو آپ کی 800 کی تعداد پر ایک فلم بن سکتی ہے اور مسلمان 3000 سے زائد مارے گئے، تو ان پر کیوں نہیں بن سکتی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ مارنے والا کیا ہندوستانی مسلمان تھا؟ اس پر کوئی جواب نہ سرکار کا ہے نہ فلم بنانے والے کا ہے، مارنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب یہ حادثہ ہوا اس وقت سب سے پہلے کون شہید ہوا؟ تو اس کا بھی نام لکھا ہے کہ سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں کشمیری نوجوان جو مسلمان تھا وہ شہید ہوا ہے۔ مسلمان ہونے والے شہید مسلمان ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب اس طرح حالات پیش آئے اس پر پنڈتوں پر اور وہاں کے مسلمانوں پر، تو اس وقت کتنے مسلمان وہ تھے جو پنڈتوں کو گھروں میں اور مسجدوں میں جگہ دے کر ان کو بچایا ہے، اور یہ واقعات موجود ہیں، تاریخ میں لکھے ہوئے موجود ہیں، اور اس زمانے کے لوگ جانتے بھی ہیں۔ اور جب یہ فلم آئی تو کشمیر کے بوڑھے لوگوں سے جب انٹرویو لیا گیا، وہ خود کہنے لگے کہ ہم بھی اسی حادثے میں تھے لیکن مسلمانوں نے ہمیں بچایا ہے۔ تو یہ حقائق ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کے خلاف وہ فلم بنائی گئی۔ اب یہ فلم بنانے کے بعد آپ دیکھیں، دا کشمیر فائلز بنانے کے بعد اس فلم نے ابھی
کتنا کمایا اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن یہ فلم چند دنوں کے اندر ہی اتنا مشہور ہو گئی کہ اس کے برابر مشہور ایکٹرز کے نکلنے والے فلم اتنا نہیں کما سکے جتنا یہ فلم آگے کما لی پیسے کی وجہ سے۔ دوسری اور ایک فلم ہے جس میں دا کیرلا اسٹوری، اس میں یہ دکھایا گیا کہ 32,000 ہندو لڑکیوں کو مسلمانوں نے ہندو سے مسلمان بنا کر ان سب کو ISIS میں داخل کیا گیا۔ یعنی جو داعش ایک تنظیم ہے مسلمانوں کی، اور ہم خود انہیں مسلمان سمجھنے میں ابھی بھی شک میں ہیں کہ کیا داعش مسلمان تنظیم ہو سکتی ہے، اور ہمارے علماء کی تحریرات یہ ہیں کہ داعش کوئی مسلمان تنظیم نہیں ہے، یہ ایسا دوست ہے جس کے لیے دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ داعش ایسا دوست ہے اس مسلمانوں کا جس کے لیے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دشمنوں سے زیادہ کام کرنے والی تنظیم ہے یہ۔ تو ہم خود انہیں مسلمان ماننے تیار نہیں ہیں، لیکن زبردستی سے تھوپ دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی تنظیم ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کون سے مسلمانوں کی تنظیم، ہندوستانی مسلمانوں کی یا کسی اور ملک کی؟ کسی اور ملک کے مسلمانوں کی تنظیم ہے تو ہم ہندوستانی مسلمانوں سے کیوں جوڑتے ہیں اسے؟ یہ خود بیوقوفی کی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ 32,000 غیر مسلم بہنوں کو جب مسلمان بنایا گیا تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ 32,000 بہنوں کے ماں باپ تھے یا نہیں تھے؟ سب بیوہ تھے، بغیر ماں باپ کے تھے، بغیر شوہر کے تھے۔ جب ان کی صحنسازی کر کے بدلی جا رہی تھی تو کیا ان کے خاندان یہ روکنے کے لیے آگے نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں آ سکے آگے؟ تیسری بات یہ کہ 32,000 بدل کر اسلام میں آ کر یہ لوگ ملک چھوڑ کر ملک کا بارڈر پاس کر کے داعش سے جا کر مل رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ملنے سے پہلے فون پر رابطہ ہوگا، کانٹیکٹ ہوگا، تو ان کا فون ریکارڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وجہ ہے جب اتنے تعداد میں لوگ مل رہے ہیں؟ اور تیسری بات، اس نیت سے جب یہ ملک چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ کا ملک حجامت بنا رہا تھا، آپ کی فورس حجامت کر رہی تھی، تو آپ کو کیوں اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ لوگ اس نیت سے جا رہے ہیں؟ جب یہ سارے سوالات اٹھائے گئے تو فلم بنانے والے ہولے اور بیوقوف ڈائریکٹر نے 32,000 ہٹا کر 3 عورتیں کر دیا۔ اب آپ بتاؤ، 4 مینار کے تاجروں سے بھی بڑا جھوٹ ہو گیا ہے تو، یعنی 300 کی چیز کو 3,000 بولنے والے لوگ بھی کم جھوٹ بولنے والے نکلے۔ 3 عورتوں کے بارے میں بولنے والا ڈائریکٹر نے 32,000 کر دیا، تو کتنا فگر بڑھ گیا؟ 3 کہاں اور 32,000 کہاں؟ اب جب وہ 3 عورتوں کے بارے میں بھی تحقیق آئی تو پتہ چلا کہ وہ 3 عورتوں نے بھی اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا، کسی کا جبر نہیں تھا، اور وہ 3 عورتوں میں سے کسی عورت نے بھی داعش میں حصہ نہیں لیا تھا۔ لیکن پوری فلم جھوٹ پر بنائی گئی کہ اتنے ہزار بنے، فلاں ہوا فلاں ہوا۔ اب وہ فلم چونکہ موجود ہے، دیکھنے والے لوگ دیکھتے ہیں، اور اس فلم کے پس منظر میں جو کہانی ہے اور حقیقت ہے اسے نہیں جانتے، اور فلم کو ہی حقیقت سمجھ جاتے ہیں۔ اور اصل اس فلم بنانے کا پس منظر یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو 2 بیساکھیوں پر جینا شروع کی ہے، وہ حکومت اب تک کیرلا میں ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کر پائی تھی۔ تو اس واسطے کیرلا کے مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے وہاں ایک ایسی فلم بنائی گئی کہ دا کیرلا اسٹوری کے نام سے۔ اسی واسطے بہت بے شرمی کے ساتھ ملک کا وزیر اعظم بھی یہ کہتا ہے کہ ابھی ایک نئی فلم کا چرچا ہو رہا ہے جو کیرلا اسٹوری کے نام سے۔ آپ کو اس سے کیا ضرورت؟ آپ کوئی ایکٹر ہیں، آپ اس منچ سے فلموں کی بات کرنے والے ہیں، لیکن اس فلم کو تشہیر دینا تھا۔ اتنا زیادہ ان 2 فلموں کو تشہیر دی گئی کہ اس کا ٹیکس معاف کر دیا گیا، سرکاری طور پر کام کرنے والے ملازموں کو ٹکٹ خرید کر دیا گیا، تھیٹروں کے سامنے دیکھنے کے لیے آنے والے لوگوں کو ٹکٹ فری کر دیا گیا، تاکہ یہ کثیر تعداد میں لوگ دیکھیں اور اس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ تو آپ اس سے خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی فلمیں بنانے کے بعد سیاسی پشت پناہی ایسی فلم سازوں کو کتنا ہوتی ہے۔ اور دا کیرلا اسٹوری نے کتنا کمایا؟ بہت بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ فلم باکس آفس پر 303.97 کروڑ کمائے، 303.97 کروڑ روپے کمائے۔ کس قدر دولت ہے دیکھ لیجئے آپ۔ اور صرف بھارت سے 242.20 کروڑ روپے کمائے، صرف بھارت سے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کو اگر رکھا جائے تو 228.33 کروڑ روپے، یعنی بلینوں میں چلے جائے گا یہ ریٹ اگر دیکھا جائے گا۔ اتنا کمایا ایک جھوٹ پر بنی ہوئی فلم نے۔ تو اب دیکھ لیجئے جھوٹ کتنا بولا جاتا ہے اور کیسے قبول کیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور اسلام کو بدنام کرنے والی ایک فلم نکلی، اس کا نام ہے 72 حوریں۔ یعنی حدیثوں میں جو آیا کہ
مسلمان جب انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 72 حوریں دیتے ہیں، تو 72 حوروں پہ فلم بنائی گئی، اور یہ اس میں مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی کہ دنیا میں تو ایک بیوی نہیں سنبھلتی، مرنے کے بعد 72 چاہیے۔ ہم نے کب کہا ایک نہیں سنبھلتی؟ ہم سے 4 سنبھلتے ہیں، لیکن آپ ہی دینے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ہم سے ایک نہیں سنبھلتی۔ ہم دنیا میں اس واسطے بہت سی ذمہ داریاں نبھانا، اس واسطے ہم سے صرف 4 سنبھلتی ہے، اور وہاں جنت میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہاں بہت سے سنبھل جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حیثیت اور مقام کے لحاظ سے فرض کیا ہے کہ یہاں ذمہ داریوں کے ساتھ 4 کافی ہیں، وہاں کوئی ذمہ داری نہیں، وہاں ہزاروں میں آپ سنبھال سکتے ہیں، اس لیے دیے جاتے ہیں۔ اب یہ حقیقت اس فلم کا پس منظر کیا ہے؟ کتنا جھوٹ اس فلم میں بتایا گیا کہ مسلمان نما شخص کو دہشت گردی پر، ٹیررزم پر، بے قصور لوگوں کو قتل کرنے پر اکسایا گیا اس فلم میں، اور اکسانے والے نے بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر تم اسلام کی خاطر لڑو گے اور جان لو گے تو پھر تمہیں 72 حوریں ملیں گی، تم مر جاؤ گے تو تمہیں شہید ہوگے۔ حالانکہ یہ اکسایا جا رہا ہے دہشت گردی پر، یہ اکسایا جا رہا ہے معصوموں کو قتل کرنے پر، اور ویسے آدمی کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تمہیں 72 حوریں ملیں گی۔ اب اس میں گویا کہ 2 باتیں آ گئی، ایک تو فلم میں موجود دہشت گردی پر 72 حوریں ملنا، اور صرف دہشت گردی پر ہی ملنا، یعنی نارمل مسلمان کو 72 حوریں نہیں ملیں گی، جو اس طرح کا جہاد کرے گا اس کو 72 حوریں ملیں گی۔ تو 72 حوریں ملنا ایک نامعقول بات بنا کر پیش کی گئی، اور دہشت گردی پر یہ 72 حوریں ملیں گی یہ بات پیش کی گئی۔ تو گویا کہ فلم میں 2 باتیں مذاق کے طور پر پیش کی گئیں۔ اب اس کا ہم جائزہ لینے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں اچھے عمل کا اچھا بدلہ، برے عمل کا برا بدلہ ہر مذہب میں تسلیم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدلے کی جگہ، مکمل بدلے کی جگہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، اور یہ تصور صرف اسلام میں نہیں ہے، ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہندو مذہب میں بھی جنت اور دوزخ کے بجائے پنرجنم کی اصطلاح اس میں رکھی جاتی ہے۔ پنرجنم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہے اور اچھے کام کرے گا، نیکیاں زیادہ کرے گا، تو وہ اگلے جنم میں ایک اچھا انسان بن کے پیدا ہوگا۔ اور اچھا انسان کیا ہے؟ اگر سمجھیے کہ وہ دلت اور گھٹیا ذات کا ہے تو پھر وہ برہمن میں پیدا ہوگا، وہ اونچی ذات میں پیدا ہوگا، یہ بھی ایک پنرجنم ہے۔ اور دوسرا جو ہے اچھے عمل کا بدلہ پیش کرنے کے سلسلے میں، اچھے عمل کا بدلہ دیے جانے کے سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں عمل کا بدلہ 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو جسمانی، دوسرا روحانی۔ جسمانی بدلہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ اس کی شکلیں آئیں گی، روحانی بدلہ خوش ہونا ہی، مسرت ہی روحانی بدلہ ہے۔ روحانی بدلے کی میں کوئی حصی چیز نہیں ملتی، مثلا اسٹیج پہ بلائے، تعریف کر دیے ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، خوش ہو جاتا ہے دل، یہ بھی روحانی بدلہ ہوتا ہے۔ اور جسمانی بدلے میں 5 چیزیں آتی ہیں جسمانی انعام میں۔ کیا ہے 5 انعام جسمانی انعام میں؟ 5 باتیں۔ پہلی چیز ہے غذا، دوسری چیز ہے لباس، تیسری چیز ہے مکان، چوتھی چیز ہے شکل و صورت، 5ویں چیز ہے جنسی تسکین، جنسی جذبات کی تسکین۔ یہ جسمانی انعام میں شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ غذا کی خواہش ہر انسان کو ہے، اسی واسطے اللہ نے قرآن مجید میں جنت کے پھل، جنت کی نہریں، جنت کا دودھ، جنت کا فلاں، جنت کی شراب، یہ سب چیزوں کا ذکر کیا۔ غذا انسان کو محبوب چیز ہے، تبھی کھا کے بیمار ہو رہا ہے، پھر بھی کھانا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو غذا محبوب چیز ہے، غذا کی شکل میں انعام دیا گیا۔ دوسرا لباس، کپڑوں پر کتنا خرچ کرتا ہے، چاہے وہ مفت کا کیوں نہ ہو، ملک کے ٹیکس کا کیوں نہ ہو، کتنا کپڑوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اب سب سے زیادہ ہیبت چہرے پہ جو اداسی چھائی ہوئی تھی رزلٹ آنے کے بعد ایک شخص کے، وہ اداسی اس وجہ سے بھی تھی کہ اب مجھے 10 لاکھ کا سوٹ پہننے کا موقع نہیں ملے گا، 1.5 لاکھ کی کٹنگ کرانے کا موقع نہیں ملے گا، اب مجھے کچھا بدلنے میں بھی سوچنا پڑے گا، دائیں بائیں دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے کسی کے لیے۔ یہ وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جو اس شوق، جس کو اس شوق کی لت لگ چکی ہو، وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو لباس بھی انسان کی محبوب پسندیدہ چیز ہے، تبھی دلہنیں سنورتی ہیں لباس بنانے کے لیے، کتنا مہنگے لباس۔ تو اللہ نے لباس کا بھی ذکر قرآن مجید میں فرمایا، کیسے لباس جنتیوں کو پہنائے جائیں گے۔ تیسری چیز ہوتی ہے مکان، رہائش گاہ۔ تو رہائش گاہ کے لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہاں پر جنت ہوں گے، جنت کی قسمیں ذکر کی، جنت عدن ہوگی، جنت معلی ہوگی، جنت الفردوس ہوگی، یہ سب رہائش گاہیں ہیں۔ یعنی انسان جن چیزوں سے رغبت پاتا ہے ان میں سے مکان بھی ایک رغبت کی چیز ہے۔ اسی واسطے کمپنیاں اپنے کمپنی میں جاب ملنے کے بعد کیا کرتی ہیں، آپ کو کوارٹرز دیے جائیں گے رہنے کے لیے، آپ کو آنے جانے کے لیے گاڑی دی جائے گی۔ تو مکان دے کر بھی لوگ آفر کرتے ہیں، اپنی کمپنیوں میں ہائر کرتے ہیں اچھے صلاحیت مند لوگوں کو۔ تو اللہ نے اس انعام کا بھی ذکر کیا۔ چوتھی چیز ہوتی ہے شکل و صورت۔
انسان کو جو چیزیں پسند ہوتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ چیز خود اس کو اس کی صورت پسند ہوتی ہے، اگرچہ کہ صورت یاد نہیں رہتی۔ انسان کو اپنی صورت یاد بہت کم ہوتی ہے لیکن پسند بہت آتی ہے، اور یہ بہت باریک بات ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کو اپنی صورت یاد نہیں ہے لیکن پسند بہت ہے۔ جب بھی دیکھیں گے اپنی صورت کو آپ بیٹھے بیٹھے یاد کرنا شروع کریں گے تو کنفیوز ہو، میری صورت ایسی ہے کیا؟ آپ آئینے میں دیکھیں گے تو آپ کو یقین آئے گا ہاں میری صورت ہے۔ جب آئینے سے ہٹیں گے تو اپنی صورت یاد بہت کم رہتی ہے لیکن پسند بہت آتی ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میری شکل بہت اچھی ہے۔ اور یہ صورت اتنا بڑا انعام ہے کہ آج دیکھ لیجئے کہ یہ خوبصورتی کی وجہ سے پوری ایک انڈسٹری وجود میں آ چکی ہے جس کا نام کاسمیٹک انڈسٹری۔ پوری ایک دنیا بن چکی ہے خوبصورت بننے کے لیے، حتیٰ کہ لوگ خوبصورت بننے کے لیے سرجری کراتے ہیں، پلاسٹک سرجری کراتے ہیں۔ کئی ایکٹرز کا آپ اگر کبھی کسی موقع سے دیکھنا چاہیں گے، کون کون سے ایکٹرز ہیں جو پلاسٹک سرجری کرائیں، ہونٹ کا سرجری کس نے کرایا، کان ناک کی سرجری کس نے کرایا، ان سب کی رپورٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا اس پس منظر میں، کون کس طرح سے خوبصورت بن کر دکھنا چاہتا ہے۔ تبھی جا کر آدمی 60 سال 70 سال کا ہو جاتا تو بال جھڑ جاتے ہیں، پھر بھی کیا بچے ہوئے ہے کہ 72 سال ہونے کے بعد بھی امت جی کے بال نہیں جھڑے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کاسمیٹک کی دنیا ایسی ہے کہ آپ کو بوڑھا رہنے کے بعد بھی اوپر سے جوان دکھاتی ہے۔ تو خوبصورتی انسان کو پسند ہے، تو انسان جتنا چاہے خوبصورت بننا چاہے وہ صرف اپنے چہرے پہ بن سکتا ہے، یعنی اسی چہرے پہ جگاڑ کر کے آپ اچھے بننے کی کوشش کرو، بس ختم۔ باقی آپ چہرہ بدلنے پہ قادر نہیں ہیں، تو اللہ نے اس کا انعام اعلیٰ شکل میں پیش کیا کہ جنت میں چہروں کا بھی بازار ہوگا، کہ آپ کو جو چہرہ پسند ہے وہ چہرہ آپ اپنا سکتے ہیں۔ پانچویں چیز ہے جو بنیادی بات ہے وہ ہے جسمانی لذت کی خاطر آدمی میاں بیوی سے ایک دوسرے سے راحت حاصل کرنا، اور یہ چونکہ ازدواجی رشتے سے اس طرح کا تعلق اور راحت حاصل کرنا کوئی عیب کی بات نہیں، اور کسی مذہب میں عیب نہیں ہے، تو اللہ نے وہ انعام بھی وہاں پر اعلیٰ درجے کے ساتھ رکھا ہے مسلمانوں کے لیے۔ البتہ چونکہ مرد کے لیے زیادہ بیویاں ہونا عیب نہیں ہے، عورت کے لیے زیادہ شوہر ہونا عیب ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ عیب ہونا شرم حیا ہوگی تو پسند آئے گا، ایک کٹورے میں ایک ہی چمچہ بہتر ہے، زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اب بہتر حوروں کا تذکرہ قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں ہے، صحیح احادیث میں صرف 2 حوروں کا ذکر ہے۔ بخاری شریف میں ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، ہر جنتی کے لیے 2 حور دیے جائیں گے، تو 72 کا تذکرہ صحیح احادیث میں نہیں ہے۔ اور اگر ہم شرعی لحاظ سے فلم سے متاثر ہوئے بغیر 72 حوروں کا تذکرہ جن متکلم فی احادیث میں ہے ہم مان لیتے ہیں کہ ہے، موجود ہے، 72 سے زیادہ 72,000 بھی ہے، تو عالم بالا کو عالم سفلا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، جنت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ یہ قیاس ایسا ہی ہوگا کہ چونٹی کو ہاتھی پر قیاس کرنا، جس طرح یہ قیاس مع الفارق بے وقوفی ہے، ویسے عالم بالا کو دنیا پر قیاس کرنا بے وقوفی ہے۔ یہاں 72 70 73 سب فالتو لگیں گی لیکن وہاں پر کوئی فالتو نہیں لگے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے جو پیش کیا گیا فلم میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کہ 72 حوریں دہشت گردی پر ملیں گی، ایسا کسی حدیث میں نہ کسی آیت میں ہے، بلکہ دہشت گردی جرم ہے۔ جب اللہ یہ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا، تو جب ایک نفس کو قتل کرنے پر جہنم ہے اور پوری دنیا کو میں ظلم برپا کرنا ہے، تو پھر دہشت گردی پر حوریں ملنے کا کیا مطلب رہے گا؟ یعنی یہاں پر بھی قرآن مجید کی آیتوں کو جھوٹ بنا کر پیش کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، کیا یہ 72 حوریں ملنا صرف اسلام میں ہے اور غیر مسلموں کے مذہب میں یہ بات نہیں ہے؟ عیسائی اور یہودیوں کا مذہب پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ آسمانی مذاہب اس بات کو تسلیم کرتی ہیں۔ ہندو مذہب چونکہ غیر آسمانی ہے اور وہ آسمانی مذہب پر اعتراض کر رہا ہے، تو ہمیں ان کے مذہب کا بھی جائزہ لینا پڑتا ہے کہ آپ کے مذہبوں میں عالم بالا یعنی جنت کا تصور نہیں ہے اور آپ کے مذہب میں جنت میں حوروں کا تصور نہیں ہے۔ چنانچہ اب دیکھیں رگ وید میں چیپٹر نمبر 9 میں لکھا ہے تیسرے لوک بولتے ہیں عالم، تیسرے عالم میں جہاں ہزاروں نہریں بہتی ہیں، طاقت اور ناقابل شکست ہے، وہاں اولاد پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے 4 مہربان دیویاں جن کا مقام بہشت کے نیچے ہے، گھی سے ٹپکتے ہوئے آب حیات کا تحفہ لائیں گی۔
آگے اس میں لکھا ہے رگوید میں کہ یقیناً آدمی وہاں پر جو چاہے گا حاصل کرے گا، بیویاں اپنے شوہر سے چپکی رہیں گی اور ان کے آغوش میں لپٹی رہیں گی، دونوں محبت کی فرحت حاصل کریں گے۔ تو عالم بالا کا تصور اس سے آ گیا۔ اب اس کے بعد آئیے زیادہ حوروں کا تذکرہ۔ یہ چیز چنانچہ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، جنگ میں مارے جانے والوں، یہ بھی اسی میں ہے، مہابھارت اشانتی پرمونڈل 12 باب نمبر 98 اشلوک نمبر 46، اس میں لکھا ہے کہ جنگ میں مارے جانے والوں کے لیے 1000 اپسرائیں وہاں پر دیے جائیں گے۔ اپسرا کہتے ہیں حور کو، ہم 72 بولے، اور یہ 1000 اپسرائیں دیے جائیں گے جنگ میں مارے جانے والوں کو۔ اور ہم جنگ میں مارے جانے والوں کی تخصیص نہیں کیے، حوریں ہر جنتی کو ملیں گی، شہید ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو ایک تو شہید ہونے کی تخصیص ایک جھوٹا الزام ہے، اور دوسرا 72 حوریں کی وجہ سے اگر یہ عیب ہے تو 1000 اپسرائیں کتنا بڑا عیب ہوگا۔ یعنی جو الزام لگاتے ہیں یہاں سے ایک نہیں سنبھالی جاتی، وہاں 72 سنبھالیں گے، تو پھر یہاں ایک نہیں سنبھالی جاتی، وہاں 1000 سنبھالیں گے۔ جب 72 معیوب ہے تو 1000 کتنا معیوب ہونا چاہیے۔ ایک جگہ پر ہے کہ ہزاروں افسرائیں اس کے لیے جو کہ جنگ میں مارا جاتا ہے دوڑ کر یہ کہتی ہوئی آتی ہیں کہ آپ میرے خاوند بن جائیں، یہ مہابھارت میں لکھا ہوا ہے۔ تو فلم میں دکھایا گیا مسلمان کو بدنام کرنے کا، اور جبکہ غیر مسلم بھائیوں کی خود کتابوں میں 72 حوروں سے زیادہ 1000 حوروں کا تذکرہ ہے، لیکن جھوٹ پر ایسی فلم بنائی گئی ہے۔ اب رہی بات، جب دنیا میں اب دیکھ لیں، ایک بہت بڑا الزامی جواب ہے، ہم دنیا جنت میں 72 حوروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی قوم ایسی ہو کہ وہ دنیا میں 72 بیویاں رکھتی ہو تو انہیں جنت میں 72 حوریں کیوں تعجب لگ رہا ہے؟ چنانچہ پرانی بات آپ یاد کر لینا چاہیے کہ دنیا میں جب کسی بھگوان واسودیو کی 16100 بیویاں ہو سکتی ہیں تو پھر جنت میں 72 حوریں ہونا کیا برا ہوا؟ جب کرشن جی کی یہاں پر ہوتے ہوئے 8 رانیاں ہو سکتی ہیں اور 16 بیویاں ہو سکتی ہیں تو پھر وہاں پر 72 حوریں کیا بری بات ہوئی؟ اور فرانسیسی مورخ جس کے بارے میں گزشتہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے جنازے پر اودھے پور میں سنگرام سنگھ جو بادشاہ انتقال ہوا تو اس کے جنازے پر ستی کی رسم میں 21 بیویاں زندہ جلائی گئی ہیں، تو 21 بیویاں دنیا میں ہو سکتی ہیں تو 72 حوریں وہاں ملنا کون سی بڑی بات ہوئی؟ تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو تو اس پہ اور اطمینان ہونا چاہیے تھا کہ جب دنیا میں ہمارے بھگوان ہزاروں بیویاں رکھ کے گئے ہیں تو آخرت میں اگر 100-200 ہو جاتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہوئی؟ لیکن تعجب یہ ہے کہ اپنے مذہب سے ناواقفیت کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ اور پھر اس فلم سے متعلق جو 72 حوریں فلم ریلیز ہوئی تھی، اس فلم سے متعلق ہمارے ایک بڑے عالم دین مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے ایک بات لکھی تھی کہ جو ان کے ٹویٹر پر جاری ہوا کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 72 حوروں کی لالچ میں دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو پھر پوری دنیا میں ہونے والے تشدد کا یہ صرف 2% حصہ ہے بس۔ یعنی مسلمان اگر کہیں تشدد بھی منا رہا ہے، کر رہا ہے تو 2% ہے، باقی 98% جو تشدد ہو رہا ہے، آپ بتائیے وہ کون سی ابسراؤں کو پانے کے لیے یہ تشدد کر رہے ہیں؟ کون سی حوروں کو پانے کے لیے کر رہے ہیں؟ جتنے موب لنچنگ ہوئے ہیں کون سی حور کو پانے کے لیے آپ نے کیا ہے؟ جتنے جگہ دنگا فساد آپ نے کیا ہے کون سی اور کتنی حوروں کو پانے کے لیے کیا ہے؟ جب اس پر آپ فلم بنا سکتے ہیں تو پھر یہ سارے الزامات ہوں گے اور سوالات ہوں گے کہ یہ دہشت گردی کہ کون سی اور کتنی افسرہ پانے کے لیے آپ کیے ہیں اور اس پر فلم کیوں نہیں بنائی جاتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ایسے فلم بنانے والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اس طرح گھٹیا اسٹوری پر آپ کیوں فلم بناتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں نہیں یہ تو بہت ایک آرٹ ہے، بس اس میں کوئی مقصود نہیں ہے، کچھ دکھانا مقصود نہیں ہے۔ پاگل ہو گئے ہو، اس وقت فلم صرف ایک آرٹ نہیں ہے، ایک سیاست ہے، ایک تجارت ہے، ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، بہت سی امور پر مشتمل ہے فلمی دنیا۔ اور پھر اسے اپنے جھوٹ کو بچانے کے لیے لوگ بولتے ہیں ایک آرٹ ہے بس، جیسے چھوٹا بچہ کارٹون دیکھتا ہے ویسے ہم نوجوانوں کو اور بڑے لوگوں کو گویا کہ کارٹون دکھا رہے ہیں، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ اس کے پس منظر میں پیسہ کمانا اور لوگوں کے ذہنوں میں فساد اور بگاڑ لانا مقصود ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور فلم ریلیز ہوئی تھی 1948 میں جو ہندوستان میں تقسیم کا مسئلہ پیش آیا۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا، 1948 میں حیدرآباد، تلنگانہ وغیرہ کے نظام سرکار کی سلطنت کو مجموعی حکمرانوں کے ساتھ جوڑنے کی جب باری آئی تو یہاں کے نظام سرکار اس کے لیے ابھی آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت یہاں پر پولیس ایکشن ہوا جس میں ہزاروں مسلمانوں کو راستہ چلتے ہوئے گولیوں سے بھون دیا گیا،
عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، انہیں اپنی جان بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان لینا پڑا عزت بچانے کے خاطر۔ اور یہ پوری داستان حیدرآباد کے ان مظالم کی جو مسلمانوں پر ہوئے تھے، اس کو ایک مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا، اس کا نام ہے خاک و خوں، کتاب کا نام ہی ہے خاک و خوں۔ اس میں پوری تاریخ کو اس میں ذکر کیا ہے، اور جب وہ حقائق سامنے آئے اور مکاروں اور ظالموں کو اپنا مکر ظاہر ہونے کا ڈر ہوا تو اس کتاب پر ہی بین لگا دیا گیا، اور بہت کم وہ کتاب دستیاب ہوتی ہے۔ اور وہ ساری فلم بھی ایسی فلمائی گئی جس میں مسلمانوں کو ظالم اور غیر مسلم بھائیوں کو مظلوم بنا کر پیش کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک طرف تو یہ اسلام مخالف مسلمان مخالف فلمیں بنائی گئیں، دوسری طرف کیا کی گئی، غیر مسلموں کو اکسانے کی فلمیں الگ سے بنائی گئی۔ یہ اسلامو فوبیا کے اثرات ہیں، غیر مسلموں کو اکسانے والی جوش دلانے والی فلمیں بنائی گئی، اور ایسی کئی فلمیں ہیں جس میں ہندو نوجوانوں کو مشتعل کرنے پر فلمیں موجود ہیں، مشتمل ہیں۔ چنانچہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسی مشتعل کرنے والی فلمیں آنے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی پر بہت زیادہ تشدد بھی شروع ہوا، اور مذہب کے غلط استعمال کرنے پر ایسا بھی ہوا کہ نیپال وغیرہ کے اندر جو مشتعل ہونے والی فلمیں دیکھنے والے نوجوان راستہ چلنے والے پر، آپ اس کو اچھی طرح مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ چند سال پہلے ٹرین میں جانے والے 3 مسلمانوں کو ایک پولیس کانسٹیبل نے ریلوے کا نام پوچھ کر 3 مسلمانوں کو گولی سے مارا تھا۔ کیوں؟ کیا پس منظر ہے اس کا؟ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے، بس وہ نفرت میں تھا، مار دیا۔ وہ اس طرح کے فلموں کا اثر ہوتا ہے جس میں وہ مشتعل ہو جاتے ہیں مسلمانوں سے متعلق۔ اور ایسے ہی اس سے پہلے بہت سال پہلے شاید یاد ہو کسی کو، اگر کسی نے وہ اخبار پڑھا ہو، ایک رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں اکیلی سفر کرنے والی مسلمان بہن کے ساتھ خود ریلوے پولیس کا ایک کانسٹیبل نے اس کے ساتھ بلاత్కాری کیا تھا۔ یہ سب تشدد کیوں ہوتا ہے؟ اس طرح کی فلموں کے اثر کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی اشتعال انگیز فلمیں دکھا کر مسلمانوں کے خلاف اکسایا جاتا ہے۔ اس لیے حقیقت پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی نیپال میں جو حالات پیش آئے تھے کہ ایک مہیلا کو، اور افسوس کی بات ہے کہ وہ عورت فوجی کی بیوی تھی جو ملک کی حفاظت کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر باہر گیا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ پورے کپڑے ننگے اتار کر اسے گلیے میں گھمایا گیا 2 کلومیٹر تک۔ تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ کیا اس پر کوئی فلم بنائی جا سکتی ہے؟ لیکن فلم نہیں بنائی جا سکتی، چونکہ لاٹھی بھی ظالم کے ہاتھ میں ہے اور ظلم بھی ظالم ہی کر رہا ہے، لاٹھی والا ہی کر رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر دیکھیے کہ ہم ایک سوال فلم انڈسٹری والوں سے بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا کلچر، ان کا مذہب، ان کی کتاب، ان کے رہن سہن، ان کے معاملات، ان کے اخلاق ایسے ہے ہی نہیں کہ اسے فلم میں دکھایا جا سکے؟ کیا مسلمان امانت دار تاجر نہیں ملیں گے؟ کیا مسلمان اپنی اولاد کی تربیت میں اچھے نہیں ملیں گے؟ کیا مسلمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کرنے والے نہیں ملیں گے؟ کیا مسلمان مصیبتوں اور حادثات کے موقع پر مدد کرنے والے نہیں ملیں گے؟ کیا مسلمان، دکھانا تو دور کی بات، کووڈ کے موقع پر ایک مسلمان ڈاکٹر نے کیا غیر مسلم بچے، کیا مسلمان بچے دیکھے بغیر ہاسپٹل میں اپنے پیسے لگا کر آکسیجن کا انتظام کیا اور اس نے علاج معالجہ کیا، اسی ڈاکٹر پر الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا، جس کا ایک حصہ قریب میں آئی فلم میں دکھایا گیا، جوان فلم میں، جس میں مسلمان ڈاکٹر کے ساتھ اس کے احسان کرنے پر ہی اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کتنے واقعات ایسے ہیں جو مسلمانوں کے فلمائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو منفی انداز اور منفی رویے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودی قوم دنیا کی 3% قوم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنا قانون اتنا مضبوط بناتی ہے کہ ادر کنٹریز میں کوئی ہولو کاسٹ کا تذکرہ زبان سے بھی نہیں کر سکتا، بیان میں بھی نہیں بول سکتا کہ ہولو کاسٹ میں کیا ہوا تھا، اس پر جیل ہو سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کے نبی، ان کے کتاب، ان کے دین اور ان کی شریعت پر خلاف مذاق اڑاتے ہوئے، توہین تحقیر کرتے ہوئے خود ان ملکوں میں فلم بن جاتے ہیں، کارٹون بن جاتے ہیں، سڑک پر قرآن جلائے جاتے ہیں، ہولو کاسٹ کا تذکرہ نہیں کریں، یعنی عام یہودی گھٹیا قسم کے جنہیں مسلمان نے نہیں مارا، عیسائی ہٹلر نے مارا ہے، وہ تذکرے بھی آپ کو گوارا نہیں ہے، اور ہم مسلمانوں کے انبیاء اور قرآن مجید کی توہین بھی آپ کو گوارا ہے۔
تو ادھر جو انگریزی فلمیں بنتی ہیں ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ انڈیا میں رہتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس کم ہوتا ہے. ہم کو ہندی، تیلگو، تمل وغیرہ فلموں کا بھی یہ نہیں ہوتا. صرف ہندی فلمیں ہی ہمیں معلوم ہو سکتی ہیں، ورنہ تو انگریز اور UK US وغیرہ میں جو فلمیں بنتی ہیں وہ یہاں کی فلموں سے بھی کثیر تعداد میں اسلام مخالف فلمیں بنتی ہیں. یہاں تو کم بنتی ہیں، اس سے زیادہ ادھر بنتی ہیں فلمیں. اسی واسطے جب ادھر کھلے عام کوئی راہ چلنے والا سڑک چاپ حیوان بھی کھڑے کھڑے قرآن جلا دیتا ہے، کھڑے کھڑے نبی کا کارٹون بنا دیتا ہے، اتنی آزادی وہ لوگ سمجھتے ہیں، تو فلم انڈسٹری کتنی آزادی کا استعمال کرے گی؟ یہ خود تصور کرنے والی بات ہے. اور ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ ہماری موجودہ حکومت میں 2014 سے لے کر 2024 تک یہ 10 سال کے عرصے میں 37 فلمیں ایسی بنائی گئی ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں. اور ہم کو صرف ابھی ہمارے 12 دا کیرلا اسٹوری، دا کشمیر فائلز وغیرہ ہی تعجب دکھ رہا ہے، ورنہ تو 37 فلمیں ایسی ریلیز ہو چکی ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں. اور وہ 37 فلموں کے نام بھی یہاں پر لکھے ہوئے موجود ہیں. اور آپ کو تعجب ہوگا ان نمبروں میں سے دیکھیے صرف 2-3 فلموں کے نام ذکر کرتے ہیں. 23ویں نمبر پر ہے 23 گودرا، ایک فلم نکلی ہے جس میں مسلمانوں کو 2002 میں کس طرح 2000 سے زائد مسلمانوں کو وہاں پر فسادات مچائے گئے، گھر جلائے گئے، حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچے نکالے گئے، اتنا ظلم ہوا. اس کو بالکل الٹ کر مظلوم کافروں کو بنا دیا اور ظالم مسلمانوں کو بنا دیا، اور اس پر فلم بنا دی گئی. اور اس کے علاوہ 24 نمبر پہ ہے ٹیپو، ایک فلم بنائی گئی جس میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا دہشت گرد بنا کر پیش کیا گیا کہ 40 لاکھ ہندوؤں کو جبراً تبدیلی مذہب کرنے والا بنا کر پیش کیا گیا حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو. اور پھر 8000 مندروں کو تباہ کر کے 1 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو جیل میں ڈالنے کا اس میں دکھایا، یعنی بالکل ظالم بنا کر پیش کیا گیا. اور دوسری طرف حضرت ٹیپو کا کہیں پتلا ہو تو برداشت نہیں، حضرت ٹیپو پہ کوئی تقریر کرے تو برداشت نہیں. یعنی فلم اتنی خطرناک اور حیوانیت پر دکھائی گئی، جھوٹ پر، اور ان کی شان میں اگر کوئی بولے تو وہ گوارا بھی نہیں ہوگا، جبکہ وہ ملک کے آزاد کرنے والے فریڈم فائٹرز میں سے شمار ہوتے ہیں. یعنی مذہبی رشتہ بھی نہ ہو تو ملکی رشتہ تو ان سے بہر صورت ہونا چاہیے. اور ایسے ہی کئی فلمیں ایسی ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف کی گئی ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک غیر مسلم خاتون نے بھی کہا تھا اگر فلمیں بنانا ہی ہے ہندوستان جیسے ملک میں، تم ایک مخصوص کمیونٹی کو نشانہ بنا کر بناتے ہو. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈیا میں سیر و تفریح کرنے کے لیے جتنے ادر کنٹریز کے لوگ آتے ہیں وہ یہاں پر امن سے نہیں ہیں، جبکہ کسی ودیسی کو جو ویزا لے کے آتا ہے تو وہ گویا کہ مستأمن ہے کہ ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے دیش میں امن سے رہیں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور 2012 سے لے کر اب تک کی رپورٹ یہ ہے باہر کنٹریز سے آنے والے لوگوں کے ساتھ روزانہ 90 خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے. حتیٰ کہ باہر کنٹریز سے آنے والی عورتوں کو ادھر کے لوگ یہ بول کے بھیجتے ہیں کہ کبھی اکیلے انڈیا میں اکیلی گلیوں میں مت جاؤ اور کبھی رات میں مت نکلو. یہ ترغیب دے کر بھیجنا پڑ رہا ہے ان کو. تو کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ آپ کے اپنے بھی محفوظ نہیں رہے اور آپ کے پرائے بھی محفوظ نہیں رہے، اور آپ اپنے ہی ملک میں رہنے والی مخصوص کمیونٹی کو بدنام کرنے پر فلمیں بناتے ہیں. چنانچہ خود فلمی دنیا کی ایک مشہور ایکٹر ہے بالی ووڈ کی سورا بھاسکر، انہوں نے خود بہت تگڑے انداز میں فلم انڈسٹری کے ایسے گھٹیا قسم کی ذہنیت رکھنے والوں کو جھنجھوڑا کہ اگر آپ ہندو ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر حملے کر رہے ہو تو آپ ملک کا نام نہیں کر رہے ہو بلکہ اسے بدنام کر رہے ہو. اگر آپ ریپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو. اور جن لوگوں کا کام ملک کو آئین کے مطابق چلانا تھا، سب سے زیادہ گھٹیا اور غیر قانونی حرکت وہی لوگ کرنے لگے ہیں، اور بہت تفصیلی بیان ہے ان کا. اب ہم اس گفتگو کا آخری حصہ ہے کہ فلمیں بنانے کے لیے بہت سے ایسے مظلوم واقعات ہیں جس پر فلم بنایا جا سکتا ہے، لیکن دشمن اس کو بھی پلٹ کر بنا دیتا ہے. چنانچہ دیکھیے بلقیس بانو مسلمان خاتون ہے جس کے ساتھ کئی لوگوں نے گینگ ریپ کیا تھا، اس کا لمبا کیس چلا، اس پر کوئی فلم نہیں بنا سکتا اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو نہیں دکھا سکتا. ایسے ہی لیو ان ریلیشن شپ جو قانون بنا کہ اب تعلقات بنا کے رکھ سکتے ہو بغیر نکاح کے، اور اس کے متعلق یہ تحقیق ہے تقریباً ہندوستان میں روزانہ 3 لڑکیاں ماری جاتی ہیں لیو ان ریلیشن شپ کے نام پر.
دوستی بنا کر رکھ لیے، پوری خواہشات ہو گئی، پورا زنا بدکاری ہو گئی، اب جی بھر گیا، اب وہ لڑکا اسے مار دیتا ہے کسی اور لڑکی کی خاطر۔ ان پر نہیں بنایا جا سکتے آپ فلم۔ ایسے ہی ڈوری کے نام پر، جوڑا جہیز کے نام پر، اس کی مستقل رپورٹ ہے کہ روزانہ ہندوستان میں غیر مسلم بھائیوں کی برادری میں کتنی لڑکیاں جوڑا جہیز کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں، ان پر جسمانی اور ذہنی تشدد ہوتا ہے، وہ اس پر کوئی فلم نہیں بنائی جا سکتی۔ ایسے ہی پلوامہ کیس، یہ تو بہت مشہور ہے، سیاسی لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اپنی کرسی بچانے کے لیے ملٹری کو مار دینا کس قدر تعجب کی بات ہے، حملے کروا دینا کس قدر تعجب کی بات ہے، اس پر فلم نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر بنائے بھی دیں گے تو اسے الٹا کر دیں گے کہ اپنا ہی فوجی غدار بن گیا، ایسا بنا کر پیش کر دیں گے۔ اور ایسے ہی گجرات فسادات پر سچی فلم بنا کر دکھائیں۔ ایسے ہی گاؤں کے نام پر، یعنی گائے کے نام پر 806 لوگوں کو مار دیا گیا ہندوستان میں صرف 10 سال کے عرصے میں، ان لوگوں پر کوئی فلم نہیں بنائی جا سکتی۔ انسانوں کو مار دیا جا رہا ہے جانور کی خاطر، اس پر فلم نہیں بنائی جا سکتی۔ غیر مسلم بھائیوں میں ایک رسم تھی، ستی کی رسم، جس میں یہ تھا کہ شوہر مرنے کے بعد شوہر کو جب جلایا جاتا ہے تو اس کی چتا کے ساتھ بیوی کو بھی جلا دینا چاہیے، اور ایسی کئی عورتوں کو جلا دیا گیا۔ حال میں 2017-18 میں بھی راجستھان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ بیوی کو جلا دینے کے لیے ہاتھ پر باندھ کر لایا گیا۔ وہ چیخ رہی تھی کہ مجھے نہیں جلنا ہے، مجھے جینا ہے، پھر بھی اس کو زبردستی سے جلا دیا گیا، اور یہ کہا گیا یہ پوتر کام ہے، تمہاری روح اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے گی، شوہر کے ساتھ جل جاؤ۔ یہ چیزیں ہیں جس کو حقائق دکھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جھوٹ پر فلمیں بنائی جاتی ہیں اور اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ یہ تھا ہمارے محاضرے میں فلمی دنیا سے اسلام کو کیسے اور مسلمانوں کو کیسے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور اسلام دشمن طاقتوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد جو اصل موضوع ہے ہمارے 12 فلم، اس پر انشاءاللہ اگلی بار تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ٹریلر میں جو کچھ دکھایا گیا اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر، ہر اس منظر سے متعلق جو نامناسب حرکت دکھائی گئی ہے، اس کا شرعی، عقلی اور پھر بین المذاہب جائزہ لیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ملک میں امن اور ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔